بتائیے کہ آپ کے پاس جو اس وقت آگ لگ گئی ہے جہاں پر لگی ہے اس کی کیا اپڈیٹ ہے آپ کی, کیونکہ ہم وہ بھی شامل کر لیں گے تاکہ لوگوں کو اس کا بھی اندازہ ہو جائے جو ایل اے میں آگ لگی ہے. دیکھیے ویسے تو لاس اینجلس میں جہاں آگ لگی ہے وہ ایکچولی وہ پہاڑی مقام ہے جی اور اس پہاڑی مقام پہ جنگلات ہیں جی جی اور وہاں پر جو بڑے امیر لوگ ہیں, مثلا وہاں پر آپ نے سنا ہی ہوگا, اخباروں میں پڑھا ہوگا جی. کہ وہاں پر زیادہ تر جو ہیں وہ ملینز کے مکانات ہیں اچھا. اور فلم اسٹارز وغیرہ کی بہت بڑی تعداد وہاں پر رہتی ہے. انفارچونیٹلی اس مرتبہ یہ ہوا یہ بہت تیز ہوا اچھا چل رہی ہے پچھلے کوئی 15-20 دن سے. اچھا. اس ہوا کی وجہ سے آگ بڑی تیزی کے ساتھ پھیلی اور نہ صرف یہ کہ جنگلوں تک بلکہ جنگلوں سے ہوتی ہوئی وہ بالکل آبادیوں تک آ گئی اور بے شمار مکانات جل گئے, بہت نقصان ہوا. اگر آپ اس کی فلمیں دیکھیں گے تو آپ کو بالکل یہ لگے گا جیسے جنگ کے بعد جو تباہ کاریاں ہوتی ہیں بمباری کے بعد, بالکل آپ کو گھر ویسے نظر آئیں گے. بڑے افسوس کی بات ہے اور بہت کوششیں کی جا رہی ہیں. اب آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ابھی 4-5 دن پہلے ایک آپریشن کیا گیا جس میں 70 جہاز یہ آگ بجھانے والے, تقریباً کوئی 45 کے قریب ہیلی کاپٹر اور کوئی 40 کے قریب فائر بریگیڈ جو انجنز ہیں وہ اس میں شامل تھے. کوئی فرق نہیں پڑا اور آگ ویسی کی ویسی ہے, بڑا نقصان ہو رہا ہے اور خطرہ یہ ہے کہ آگ جتنی تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے وہ اگر آگ اگلی آبادیوں میں آ گئی تو بڑا نقصان ہوگا. کیونکہ دیکھیے یہاں پر مکانات بنتے ہیں لکڑی کے اور لکڑی میں آپ کو پتا بڑی تیزی کے ساتھ آگ لگتی ہے. صحیح بات ہے. تو اتنی تیزی کے ساتھ آگ پھیلتی جا رہی ہے کہ اب جو آبادی ہیں ان کو خطرہ بڑھتا جا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ بہتر کرے. حالانکہ جس کا نقصان ہے اس کا نقصان ہی ہے اور ایک گھر بنا بنایا آپ کا تباہ ہو جائے, اس میں وہ چیزیں جن سے آپ کو انسیت بھی ہے آپ نے بڑی مشکل سے وہ جمع کی ہیں, ٹھیک ہے انشورنس آپ کو پیسہ دے دے گا, انشورنس کمپنی سے آپ کو پیسے مل جائیں گے لیکن وہ چیزیں آپ کو نہیں ملیں گی. بڑی بڑی یادگار تصویریں, آپ کی البمز, آپ کے ماں باپ کی جو نشانی ہے وہ موجود ہوتی ہیں. بڑی افسوسناک بات. صحیح بات ہے. اچھا سر یہ بتائیے کہ آگ لگنے کی وجوہات معلوم ہو سکی ہیں؟ یہ میں نے آپ کو بتایا کہ دیکھیے اصل میں یہ جو جنگلات ہیں نا ان میں جب آگ لگتی ہے تو اس کی وجوہات کوئی نہیں ہوتی. بعض اوقات آپ ایک دیسلائی پھینک دیں سگریٹ پینے کے بعد, لگتی ہوئی سگریٹ پھینک دیں تو اگر یہ خشک جھاڑی میں آگ لگ گئی تو وہ اتنی تیزی کے ساتھ پھیلے گی تو وہ کوئی پتہ نہیں چلا آپ کہاں سے لگی کہاں سے شروع ہوئی ہے. تو بڑا مشکل کام ہے. ابھی تو سب کی جو اس پر ہے کہ آگ بجھائی جائے. صحیح بات ہے. تو حسن بھائی یہ جنگلات میں جو ہیں یقیناً پہلے انسان تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو خیر کرے, تو جانوروں کا بھی بہت زیادہ نقصان ہوا ہوگا اگر دیکھا جائے تو. سب دیکھیں جی جب آگ لگتی ہے تو وہ تو کسی کو نہیں چھوڑتی نا. صحیح بات ہے. ظاہر درخت ہیں, اگر وہاں پر جا رہے جنگلی جانوروں کا بھی بسیرا ہے, وہاں پر پرندے بھی رہتے ہیں درختوں پہ, وہ تو ظاہر ہے جو بیچارے آگ کی لپیٹ میں آ گئے وہ تو گئے, جو بھاگ گئے وہاں سے وہ بھاگ گئے. صحیح بات ہے. صحیح بات ہے. صحیح بات ہے. حسن بھائی کبھی آپ نے سوچا کہ آپ بھی کبھی چاند پر جانے کی کوشش کریں؟ میں اصل میں چاند پہ جانے کی مجھے ضرورت نہیں ہے کیونکہ میری ایک عادت تھی. میں جب نوجوانی میں ہونے لگا تو مجھے گھر میں سب چاند چندہ کہا کرتے تھے. میں جب نہا کے نکلتا تھا نا میرا ایک مخصوص جملہ ہوتا تھا. میں اپنی امی کے پاس جاتا تھا, امی سے کہتا تھا دیکھا امی چاند ہو گیا نا. وہ لہٰذا وہ ایک چاند موجود ہے, مجھے جب ضرورت ہوتی ہے میں شیشہ دیکھ لیتا ہوں. تو جناب دیکھ لیں آپ حسن جلیل صاحب کی نا چاند پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ کہتے ہیں میں خود چاند ہوں تو مجھے لوگ دیکھ رہے ہیں تو میں کیوں چاند پر جاؤں. ہاں جی یہ بات ہے. بالکل بالکل صحیح بات ہے. حسن بھائی یہ بتائیے کیا کہ ساؤتھ افریقہ جیسی کنٹری جہاں آپ کا وزٹ بھی رہا ہے وہاں کی کچھ یادیں اگر آپ کی ہیں تھوڑی سی وہ بتائیے گا. جی ہاں ساؤتھ افریقہ مجھے 2 مرتبہ جانا ہوا. اچھا. اور ایک مرتبہ ہم زیادہ نہیں رکے, 1 رات رکے, ماریشس جا رہے تھے. اچھا. تو وہاں جاتے ہوئے ہم 1 رات رکے. بہت خوبصورت ملک ہے. وہاں پر میں جوہانسبرگ گیا, کیپ ٹاؤن گیا اور بھی کئی شہروں میں جانے کا اتفاق ہوا. تو ساؤتھ افریقہ کی بات یہ ہے کہ انہوں نے بڑی ترقی کی ہے. ایک تو وہاں پر منرلز بہت ہیں. اچھا. تو لہٰذا وہ بیسیکلی رچ ملک ہے. اچھا. تو اور اس کے بعد یہ ہے کہ وہاں پر ایک زمانہ تھا, آپ نے سنا ہی ہوگا کہ بلیکس پہ پابندی تھی.
اچھا کالوں کو کسی جگہ آنے کی اجازت تھی, ریسٹورینٹ میں نہیں جا سکتے تھے, اچھا ان پہ پابندیاں تھیں, ہوں ان کو لوگ حقارت کی نگاہ سے دیکھتے تھے. ہوں لیکن نیلسن مینڈیلا نے ہوں جو تاریخی جدوجہد کی, جس کے لیے وہ 30 سال جیل میں رہے, ہوں ان کی وجہ سے کالوں کو آزادی ہوئی. اور پھر کالوں نے جو کنٹریبیوٹ کیا ساؤتھ افریقہ کی ترقی میں, وہ یعنی مثالی بات. صحیح بات. بڑا خوبصورت ملک ہے. ایک تو یہ ہے کہ چونکہ سمندر کے بالکل قریب ہے, لہٰذا بارشیں بہت ہوتی ہیں, اچھا اور بارشوں کی وجہ سے گرینری بہت ہے, ہوں پہاڑ بھی ہیں وہاں پر, ہوں شہر بہت صاف ستھرے ہیں, ہوں ماڈرن شہر ہیں, صحیح اور لوگ بھی عمومی طور پہ اچھے ہیں, صحیح اور پاکستانی بھی وہاں صحیح صحیح. اچھا حسن بھائی یہ بتائیے گا. ایک بات آپ کو, میں ایک آپ کو چھوٹی سی بات بتانا چاہوں گا. جی جی وہاں بڑے بڑے مزیدار مقامات ہیں, جی لیکن ایک مقام کا میں ذکر کرنا چاہوں گا. وہاں ایک پہاڑی ہے, اچھا خاصی وسیع عریض پہاڑی ہے, دور تک پھیلتی چلی گئی. ہوں تو وہاں پر میرے ایک دوست مجھے لے کے گئے, انہوں نے پہلے سے بیک گراؤنڈ نہیں بتایا. اچھا جیسے ہی ہم نے موڑ کاٹا اور وہ پہاڑی سامنے آئی, ہوں تو مجھے نظر آیا کہ پہاڑی کے اوپر جیسے کوئی عورت باقاعدہ شال اوڑے کھڑی ہے, اچھا اور وہ بالکل, ہاں بالکل یہ لگ رہا تھا. اچھا معلوم ہوا, بعد میں معلوم ہوا کہ وہ پہاڑ قدرتی اس طریقے سے وہ تراشا گیا ہے کہ وہ بالکل لگتا ہے جیسے کوئی مجسمہ کھڑا ہوا ہے, اوہو کوئی اچھا جیتا جاگتا انسان شال اوڑھ کے کوئی عورت کھڑی ہوئی ہے. ہوں بڑا خوبصورت لگتا ہے, لوگ دور دور سے اسے دیکھنے کے لیے آتے ہیں, صحیح اور بڑی خوبصورت جگہ ہے وہ بھی. صحیح. اچھا حسن بھائی یہ بتائیے گا کہ آپ نے کون سا گراؤنڈ ہے کرکٹ کا جو کہ آپ کو لگا کہ یار یہ ساؤتھ افریقہ کا بہت زیادہ جدید گراؤنڈ ہے, اس میں تمام سہولت موجود ہیں انٹرنیشنل لیول کی؟ ساؤتھ افریقہ کا جو سب سے بڑا اور جدید گراؤنڈ ہے وہ جوہانسبرگ کا گراؤنڈ ہے. اچھا کیپ ٹاؤن کا گراؤنڈ بھی بہت اچھا ہے, لیکن جوہانسبرگ کا ذرا زیادہ ڈیولپڈ ہے, کیپیسٹی بھی زیادہ ہے, اور ذرا ماڈرن بھی ہے. بڑا خوبصورت گراؤنڈ ہے, اچھا اور بڑا مزہ آیا وہاں کامنٹری کرتے ہوئے. میں نے 2003 کا ورلڈ کپ جی وہاں کیا تھا, اور وہاں پر فائنل کھیلا گیا تھا اچھا آسٹریلیا اور انڈیا کے درمیان. صحیح صحیح بڑا مزہ آیا. اس کے بعد جب میں دوسری دفعہ گیا تو وہ پاکستان کی ٹیم چونکہ ٹور پر تھی, اس کا میچ وہاں کھیلا گیا. تو بڑا ایسی جگہوں پہ کامنٹری کرتے ہوئے بڑا مزہ آتا ہے. صحیح بات کیونکہ میری ایک عادت ہے کہ میں کامنٹری کرتے ہوئے ایک دن کے حالات بتاتا ہوں, جی گراؤنڈ کی تاریخ بتاتا ہوں, صحیح پھر تھوڑا سا یہ بتاتا ہوں کہ بھائی گراؤنڈ کس طرح کا ہے, ہم کہاں بیٹھے ہوئے ہیں, صحیح اسٹینڈ کس طرح کے ہیں, صحیح تو ان کو ڈسکرائب کرنے میں بڑا مزہ آتا ہے. صحیح بات صحیح بات ہے. اور جو کہ سپورٹر جو ہیں کرکٹ لورز ہیں وہ بھی کافی زیادہ وہاں پہ سنا ہے کہ کافی زیادہ اچھے ہیں اور سپورٹ کرتے ہیں دونوں ٹیموں کو, جو ٹیمیں بھی کھیل رہی ہوں. ہاں نہیں, ساؤتھ افریقہ میں بھی ساؤتھ ایشیا کی طرح جی کرکٹ کا بڑا کریز ہے, صحیح اور بہت زیادہ لوگ کرکٹ کو پسند کرتے ہیں, صحیح اور بہت بڑی تعداد میں ون ڈے اور T20 تو چھوڑیے ٹیسٹ میچ دیکھنے لیے آتے ہیں. تو پاکستان کی ٹیم وہاں بڑی پاپولر ٹیم میں سے ایک ہے. صحیح ساؤتھ افریقہ کی اپنی ٹیم بہت اچھی ہے, اور انفارچونیٹلی ابھی تک وہ کوئی ٹائٹل جیتنے میں کامیاب نہیں ہوئے, جی لیکن دنیا کی جو ٹاپ 4 ٹیمیں ہیں ان میں ان کا شمار ہوتا ہے. صحیح بات ہے صحیح بات ہے. حسن بھائی چونکہ آپ نے کمنٹری کیا, اور ایک بہت اچھا پلیئر اب تو وہ نہیں کھیلتا ہے, پلیئر ریٹائر ہو چکا ہے, جونٹی روڈس. کیسا پلیئر تھا, آپ کی ملاقات رہی ان سے؟ جونٹی روڈ سے میری براہ راست تو ملاقات نہیں تھی, لیکن جونٹی روڈس کا جو کمال تھا جس کی بنا پہ وہ مشہور ہوئے, وہ ان کی فیلڈنگ تھی. صحیح یعنی آج تک لوگ یہ کہتے ہیں کہ جونٹی روڈ سے زیادہ جی اچھا مستعد اور پھرتیلا فیلڈر ہم نے, وہ ایک وجہ سے بہت مشہور ہوئے پاکستان میں, جی جب انہوں نے ورلڈ کپ میں انضمام الحق کو رن آؤٹ کیا. جی ہاں یہ تھا کہ گیند ان کے پاس آئی, وہ سلی پوائنٹ پر فیلڈنگ کر رہے تھے, جی جی تقریباً کوئی 15-20 گز کا فاصلہ تھا. جی انہوں نے گیند اٹھائی, دوڑے, اور اس کے بعد انہوں نے ہوا میں چھلانگ لگائی, جی جی جمپ لگائی تھی, اور بالکل وکٹ کے قریب پہنچ کے انہوں نے جو ہے وہ وکٹیں اڑا دی. صحیح وہاں سے صحیح وہ بہت مشہور ہوئے, بڑے پھرتیلے فیلڈر تھے, بیٹسمین بھی اچھے تھے, لیکن انہیں جو شہرت ملی وہ فیلڈنگ کی وجہ سے ملی. صحیح بالکل صحیح بالکل صحیح. چونکہ میں نے اس لیے بھی ذکر کیا کہ ساؤتھ افریقہ کی واحد کھلاڑی ہیں جو سب سے زیادہ مشہور ہوئے تھے, وہ اسی بات سے ہوئے تھے. اچھا اینل ڈونلڈ بھی بہت اچھے بالر رہے ہیں ساؤتھ افریقہ کے, کیا کہیں گے ان کے حوالے سے آپ؟ کیا کہنے, بہت زبردست بالر تھے, دنیا کے بہترین فاسٹ بالرز میں جی ان کا شمار ہوتا تھا. جی جی اپنے جوانی کے زمانے میں بہت تیز بھی تھے, لیکن سب سے بڑی بات یہ تھی کہ ان کا کنٹرول بڑا تھا, لائن اور لینگ بہت اچھی تھی, ان کو سوئنگ کراتے تھے. ساؤتھ افریقہ نے بہت اچھے کھلاڑی کیے ہیں. جی جیک کیلس دنیا کے بہترین آل راؤنڈر تھے, اس کے علاوہ ہاشم آملہ,
دنیا کی بہترین